الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں تمام حرام کردہ چیزوں کا ذکر نہیں ہے، کچھ حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر صرف مردار کو اور خون کو اور خنزیر یعنی سور کے گوشت کو اور جو غیر اللہ کے نام پہ کیا جائے اسے حرام قرار دیا۔ پر جو شخص مجبور کر دیا جائے، بغیر حد سے تجاوز کرنے والا ہو، مجبور کیا جائے اور حد سے تجاوز نہ کرے وہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں انما کلمہ حصر ہے۔ عربی زبان میں حصر کہتے ہیں کہ جب انما داخل ہوتا ہے کسی چیز پہ تو حصر کا معنی دیتا ہے، یعنی اتنی ہی چیزوں پر مشتمل ہے یہ چیز۔ جیسے حرمت والی چیزوں کا ذکر ہے تو اتنی ہی چیزیں حرام ہیں۔ اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اس کے علاوہ اور چیزیں حرام نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں انما بے شک حصر کے لیے ہے، لیکن یہ حصر اضافی ہے۔ اور اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ان حرام چیزوں کا ذکر ہے جو گزشتہ امتوں پر بھی حرام تھی۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ مشرکین نے بعض حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حرام تو یہی چیزیں ہیں اور تم نے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ تو یہاں اگرچہ انما حصر کا کلمہ ہے، لیکن یہاں حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ حصر اضافی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی وہ حدیث، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الذبائح والصید میں اس کو ذکر کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر۔ اس حدیث نے ہمیں ایک اصول دیا حلت و حرمت کا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے درندوں میں سے ہر اس جانور کا گوشت کھانے سے جو کیچلی سے شکار کرتا ہے، دانت سے بھبوڑتا ہے، دانت سے شکار کرتا ہے۔ تو کیچلی والے جو درندے ہیں ان کا گوشت کھانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور پرندوں میں جو شکار کرتے ہیں چونچ سے، وعن کل ذی مخلب من الطیر، یہ چونچ کہہ رہا ہوں، پنجے سے، چونچ نہیں، پنجے سے جو شکار کرتے ہیں، تو پنجے سے شکار کرنے والے جو پرندے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ ایک اصول دیا کہ درندوں میں سے جو چوپائے جانور ہیں ان میں سے وہ حرام ہیں جو کیچلی سے شکار کرتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے اور بھالو ہے، اس قسم کے جو جانور ہیں یہ حرام ہے۔ اور پرندوں میں جو شکار کرنے والے پنجوں سے ہیں، جیسے باز ہے، چیل ہے، یہ حرام ہے، اور اس قبیل کے کوا ہے۔ تو ایک اصول ہمیں شریعت نے دیا۔ اور تیسرے وہ جس کا ذکر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کیا ہے حدیث میں کہ یہ حرام ہے، جیسے کتا اور گدھا وغیرہ کی حرمت حدیث سے ثابت ہے۔
تو حرام جو جانور ہیں قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے بعض کا، جیسے یہاں یا حرام چیزوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں اگر حدیث کو فراموش کر دیا جائے تو بہت سی چیزیں حرام نہیں رہ جائیں گی. اس لیے قرآن کی جو تفسیر ہے، اس آیت کی جو تفسیر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث پر عمل کرنا، حدیث کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح سے قرآن کو ماننا. اور بغیر حدیث کے شریعت مکمل نہیں ہو سکتی ہے. جب تک ہم قرآن کی جو تفسیر ہے حدیث رسول، جب تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، مکمل شریعت پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، لیکن نماز کتنے وقت فرض ہے یہ قرآن میں نہیں ہے. ظہر کئی رکعت ہے، عصر کئی رکعت ہے، مغرب کئی رکعت ہے، عشاء کئی رکعت ہے، فجر کئی، یہ قرآن میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ حدیث رسول میں. کون سی نماز کب پڑھی جائے اس کی تفصیل حدیث رسول میں ہے. کس طرح نماز پڑھی جائے، نماز کی کیفیت کیا ہو، اس کا ذکر حدیث میں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث میں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طرح سے آپ نے حج کیا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے مناسک حج لے لو. حج کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، لیکن حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا نصاب، نماز کا طریقہ یہ کہاں حدیث میں. یہاں تک کہ اکثر احکام کا معاملہ یہی ہے کہ ان کا ذکر حدیث رسول میں ہے. اس لیے صرف قرآن پر جو لوگ عمل کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حقیقت منکرین حدیث ہیں وہ، تو اب اس آیت میں تو انہی چیزوں کا ذکر ہے، تو کیا مطلب حدیث مانتے نہیں ہیں تو کتا کھائیں گے، گدھا کھائیں گے. بہت مسئلہ ٹیڑھا ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیث کو تسلیم نہیں کرتے اور حدیث کو تشریعی حیثیت نہیں دیتے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حدیث پر بھی اسی طرح، صحیح حدیث پر اسی طرح عمل کیا جائے گا جس طرح سے قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں. اور شریعت کے یہی دو بنیادی اصول ہیں، اصل اول قرآن ہے اور اصل ثانی دوسری اصل حدیث رسول ہے. تو اس آیت کریمہ کی تشریح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوتی ہے کہ وہ جانور بھی حرام ہیں یا وہ چیزیں بھی حرام ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کے علاوہ حدیث رسول میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو فرمایا کہ تمہارے پر مردہ حرام ہے. دیکھیے، اور یقیناً مردہ حرام ہے. حلال جانور بھی اگر مر جائے تو وہ حرام ہو جائے گا. بکرا، بکری، اونٹ، کوئی بھی جانور ہو، اگر حلال جانور مر جائے یا اس کا گلا گھونٹ دیا جائے یا جیسے آج کل لوگ مشین سے کاٹ دیتے ہیں جانور کو، اس طرح کیا جائے، یا پتھر سے مارے اور مر جائے، لاٹھی ڈنڈے سے مارا جائے جانور کو مر جائے، تو وہ مردار ہے، وہ حرام ہے. جب تک کہ اس کو معروف طریقے پر جو حدیث سے ثابت ہے طریقہ ذبح کا، جب تک اس طرح سے ذبح نہ کیا جائے دھاردار چیز سے، تب تک وہ جانور کیا ہے، حلال نہیں ہوگا. مر گیا ہے تو وہ مردار کے حکم میں ہوگا. اب دیکھیے، کیا سارے مردے حرام ہیں؟ نہیں. مچھلی اگر مر جائے تو وہ حلال ہے، اور ٹڈی مر جائے وہ بھی حلال ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لکم الدمان والمیتتان، تمہارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال کیے گئے. اما الدمان فالکبد والطحال، رہے 2 خون تو وہ کیا ہے، کلیجی اور تلی ہے، اور
دو مردار کون ہیں؟ الجراد والحوت، ٹڈی اور مچھلی۔ تو اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے لوگ مردہ مچھلی نہیں کھاتے، جبکہ مردار مچھلی حلال ہے، حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی علت بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے خون، کون سا خون مراد ہے؟ بہتا ہوا خون، وہ خون نہیں جو گوشت میں لگا رہے، گوشت کے اندر بھی دفعہ خون لگا رہتا ہے، تو دم مسفوح کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ لیکن دو خون بھی حلال ہیں شریعت میں، اب وہ کون ہے؟ وہی الکبد والطحال، کلیجی اور تلی، یہ جمے ہوئے خون ہی تو ہیں۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، سور کے جتنے اعضاء ہیں سب حرام ہیں۔ لحم کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ کیا ہے، آج بھی عیسائی کھاتا ہے اور بہت سے لوگ کھاتے ہیں، جبکہ حرام ہے اور بڑا خبیث جانور ہے، بہت بے حیا جانور ہے خنزیر اور سور۔ اور یہ بدیہی چیز ہے کہ جو جس جانور کا گوشت کھاتا ہے کچھ نہ کچھ صفات تو آئیں گی ہی۔ تو آپ دیکھیں یورپ میں جو بے حیائی ہے اور جس طرح سے مادر پدر آزاد ہیں لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کا گوشت کھاتے ہیں، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ نجس العین بھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ بھی کہ جو غیر اللہ کے نام پہ کیا جائے، چاہے ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی نذر کی جائے۔ نذر بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح سے نذر بھی عبادت ہے، اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب کوئی اگر کسی بزرگ، کسی پیر، کسی فقیر کے نام پہ کوئی جانور چھوڑتا ہے، جیسے مشرکین مکہ بھی چھوڑتے تھے نا، لات و عزیٰ کے نام پہ، منات کے نام پہ، حبل کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے، اور اللہ نے ان جانوروں کو اس لیے حرام کیا، اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پہ چھوڑے گئے اور غیر اللہ کا نام لیا گیا اس پہ۔ آج بہت سے کلمہ گو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو جانور غیر اللہ کے نام پہ چھوڑتے ہیں اور پلتا ہے غیر اللہ کے نام پہ، کہ یہ ستو شاہ کا بکرا ہے، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرغا ہے، اور یہ بنا گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ بھی چھوڑتے ہیں۔ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑے جائیں یا نیت کی جائے کہ فلاں کے نام پر بکرا کریں گے، فلاں کے نام پہ مرغا کریں گے، اگرچہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا جائے ان جانوروں کو، تب بھی وہ جانور حرام۔ وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہیں وہ، اگرچہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھا جائے، اللہ اکبر کیوں نہ پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وہ بکرا ذبح کیا گیا کسی پیر و فقیر کو خوش کرنے کے لیے، وہ مرغا ذبح کیا گیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے کسی گنج بخش کی طرف سے کرنا اور داتا کی طرف سے کرنا ان کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ عبادت ہے غیر اللہ کی، یہ عبادت ہے غیر اللہ کی۔ ہم جیسے قربانی کے ایام میں اللہ کے حضور قربانی کرتے ہیں، بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی تو کہتے ہو یہ فلاں کی طرف سے ہے، فلاں کے نام سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم لک و منک، اللہ یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، وہ تیری ہی طرف سے۔ ہاں، بندہ جو قربانی کرتا ہے وہ اپنی طرف سے اپنا نام لیتا ہے کہ میری طرف سے اللہ قبول فرما، اللہم تقبل منی، تو نام اللہ کا لیا جاتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے، ذبیحہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے اس کی بجاوری کے لیے کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نسبت ہی، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہنا ہے کہ یہ قربانی ہی کی طرح سے ہے، یہ دھوکہ دینا ہے۔ اسی طرح سے چاہے وہ جانور ہو یا غیر جانور ہو، جیسے کہ آج ایام چل رہے ہیں رجب کے، کنڈے لوگ بھرتے ہیں، اس کو ہم بیان کر چکے ہیں خطبے میں، سنا ہوگا لوگوں نے، اور یہ بہت معروف چیز ہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ لوگ کنڈا بھرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟
داستان عجیب ایک صاحب نے لکھی اور ہندوستانی مؤلف ہے، اور اس نے کیا ہے اس میں ایک وصیت لکھ دی حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کہ میرے نام پہ جو 22 رجب کو نظر نیاز کرے گا اس کی ہر مراد پوری ہوگی، نہ پوری ہو تو قیامت کے دن میرا دامن طرف گریبان پکڑ لے یا دامن پکڑ لے، ہر مراد اس کی پوری ہوگی۔ حاشا وکلا، اس غلط عقیدے کا اور اس فاسد عقیدے کا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس پر کہانی بھی گڑھی گئی لکڑہارے کی اور وزیر کی۔ یہ چیز آئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کتاب و سنت سے برگشتہ ہیں۔ صرف دعویٰ ہے اہل بیت کی محبت کا، نہ ان کو اہل بیت سے محبت ہے، نہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اہل بیت میں کسی بھی شخص کے گھر والوں میں کیا اس کی بیویاں داخل نہیں ہیں؟ داخل ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو کہتے ہی ہیں گھر والی، کہتے نہیں کہتے، یہ لوگ نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ازواج مطہرات نہیں ہیں داخل، یہ وہ بھی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دراصل 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے، تو ان کی وفات جس دن ہوئی تھی اس دن کو جشن کا دن بنا دیتے ہیں یہ لوگ، اور خوشی مناتے ہیں، اور اس میں شیرینی اور یہ کیا کہتے ہیں کنڈے اور پھلکیاں یہ سب تقسیم کرتے ہیں۔ سنیوں نے بھی ان کو لے لیا جعفر صادق کی نظر کے نام پہ، تو یہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رجب کے کنڈے ہیں یا محرم کے موقع پہ جو کیا بناتے ہیں آسا ملیدہ، جو کیا کس کے نام بچڑا بناتے ہیں، یہ سب غیر اللہ کے نام پہ نظر ہے، اور اس میں داخل ہے اس کے حکم میں وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ رب العزت نے آگے حکم ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے، اس کو مجبور کر دیا جائے، حد سے تجاوز کرنے والا وہ نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ مثلا کوئی شخص بھوک سے پریشان ہے، مردار کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے، یا حرام چیز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ اپنی بھوک مٹا سکے اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کر سکے، تو ایسی اضطراری حالت میں اور اس اضطراری کیفیت میں اس کو یکونا اس طرح اجازت ہے کہ اس کی بھوک مٹ جائے، یہ نہیں کہ وہ فریج میں اسٹور کر کے رکھ لے کہ اب کھاتے رہیں گے۔ اضطراری کیفیت وقتی ہوتی ہے کہ ہم کہیں سفر میں ہیں، دور دراز کے سفر میں، اور ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں حلال چیز ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو اب ایسے موقع پہ اگر حرام چیز سے اپنی بھوک کوئی مٹانا چاہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن وہ تجاوز کرنے والا حد سے نہ ہو، یعنی کہ وہ پھر لاد بھی لے سامان کہ چلو راستے پر کھاتے رہیں۔ ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں، ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرماتے ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العزت، بے شک اللہ رب العزت بہت بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر اضطراری کیفیت میں بھی کسی نے حرام چیز کھا لی، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ عزیمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھوک اور پیاس برداشت جب تک کر سکتا ہے وہ کر لے، یہ عزیمت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر نہیں بھوک پیاس برداشت ہوتی ہے تو ایسی حالت میں، ایسی اضطراری حالت میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ حرام کھا سکتا ہے وقتی طور پر۔ آپ اور ہم جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے کہ آج کا جو دور ہے، آج کا جو زمانہ ہے، بعض دفعہ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، آدمی سفر پہ گیا اور ایسی جگہ پہنچ گیا
کہ جہاں بھوک مٹانے کے لیے سوائے حرام کے اور کوئی چیز نہیں ہے تو وقتی طور پر اس کو آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ میں نے ایک حدیث جو سنائی تھی اصول کی، یہ حلت و حرمت کا اصول اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک حدیث میں، صرف ایک حدیث میں، اور بعض روایات میں نام لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا بعض جانوروں کو، جیسے گدھا، کتا وغیرہ ہے۔ اصول کیا ہے کہ وہ جانور جو کھیچلی والے ہوتے ہیں، دانت سے شکار کرتے ہیں، زیناب جن کے دانت بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھی بھی اس میں داخل ہے، اس کا دانت تو سب سے بڑا ہوتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ اب اس اصول کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کون کون جانور آتے ہیں، تو جتنے جانور اس اصول پہ فٹ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے، اور جو اس اصول پہ نہیں ہوں گے وہ حلال ہوں گے۔ مثلا بھینس ہے، بھینس کیا زیناب ہے؟ کیا کیچلی والا جانور ہے؟ کیا شکاری جانور ہے؟ نہیں، تو گھاس خور جانور ہے۔ تو بھینس اسی اصول کے تحت حلال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بھینس کی حلت ثابت کرو، میں نے اس لیے ذکر کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اماموں نے حلال کیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو حدیث رسول میں حرام کیا، ہم اس کو بھی وحی الہی سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور بغیر وحی کے انتظار کے جس چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے وحی نازل فرما دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنائی ہے؟ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ شہد کو حرام کیا تھا نا آپ نے، واقعہ معروف ہے، فوراً آسمان سے وحی۔ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر دے، جو جن جانوروں کی آپ نے حرمت بیان کی وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو ائمہ کو اختیار کیسے ہو جائے گا کہ کسی جانور کو حلال کر دیں؟ لوگ خواہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں حدیث سے ثابت کرو بھینس کی حلت، یہی حدیث ہے بھینس کے حلال ہونے کے لیے؟ یہ اصول اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا کہ جتنے کیوچلی والے جانور ہیں، بھگوڑ کر کھانے والے شکاری جانور، وہ سب حرام ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب حلال ہیں، ان میں بھینس بھی ہے۔ اسی طرح سے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں پرندے وہ حرام ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ کون پنجے سے شکار کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اصول پہ رکھ دیا کس کو؟ طوطے کو بھی، طوطا حرام ہے، حالانکہ اس اصول کے تحت طوطا نہیں آتا ہے، اس لیے کہ اصلاً طوطا شکاری پرندہ ہی نہیں ہے، وہ کیا کھاتا ہے؟ پھل کھاتا ہے، اور وہ بھی سب سے میٹھا پھل جو ہوتا ہے۔ ہم لوگ آم کے سیزن میں یا امرود کے سیزن میں جس پہ پرندے کی چونچ لگی ہوتی ہے اس کو جان بوجھ کے خریدتے اس لیے کہ زیادہ میٹھا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ نے ان کو ایک سینس دیا ہے کہ اسی پھل پہ وہ چونچ اپنی گاڑتے ہیں جو زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اڑانے والے اڑا دیتے ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں، قاعدے سے نہیں کھا پاتے، وہ جن کو کھا لیتے ہیں کھا لیتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اصلاً وہ شکاری پرندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پنجے سے پکڑ کر کے کھاتا ہے امرود کو، آم کو، یا جو پھل ہوتے ہیں، لیکن وہ شکاری تو نہیں ہے، اس لیے طوطا بلا شبہ حلال ہے۔ وہ ذی مخلب میں آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شکاری ہی نہیں ہے، وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتا ہے۔ بعض کو
کسی نے پھل کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور چیل کو؟ بعض تو بکریاں جو ہوتی ہیں، بڑے بڑے جو باز ہوتے ہیں، ان کے میمنے کو، یہاں تک کہ ہلکی بکری کو بھی اٹھا لیتے ہیں پتوں سے. دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. آج کے دور میں تو ڈسکوری کا زمانہ ہے، بچپنے میں دیکھا، ایسے اٹھا لیتے ہیں، اتنے طاقتور ہوتے ہیں. یہ ہے پنجے سے شکار کرنا. شکار پنجے سے وہ کرتے ہیں. طوطے کی طرح سے کسی درخت میں بیٹھ کر کے پھل نہیں کھاتے. ظاہر ہے کہ طوطا جب پھل کو پکڑے گا تو کس سے پکڑے گا؟ پکڑے گا تو پنجے ہی سے. چون سے تو پکڑے گا نہیں کہ چون سے پکڑے بھی اور کھائے بھی. پھل ہے، اس کو پکڑنا تو پڑے گا ہی، تبھی تو اس کو قابو ہوگا، تبھی تو کھا پائے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہم انسان ہیں، ہم اگر کوئی چیز ایسی ہو جو ہمارے لیے بہت زیادہ وزنی ہو تو ہم اس کو پہلے پکڑتے ہیں، اس کے بعد کھاتے ہیں. تو ایسے ہی ہے. اس لیے طوطا کیا ہے؟ حلال ہے. یہ وضاحت ضروری تھی. بعض لوگ پتہ نہیں بھینس بدھی ہوتی ہے، کہتے ہیں بھینس یہ حل ثابت کرو، بھینس کیسے حلال ہے، حدیث میں کہاں بھینس کا ذکر ہے. اور بعض لوگ تو اتنے کٹ والے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں جاموس کا لفظ ہونا چاہیے بھاشا. یہ کہاں ہے کہ ہر چیز میں بعینہ ذکر ہو اس کا تبھی ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. اگر یہ اصول شریعت نے تو ہی بنایا. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصول تو ثابت نہیں ہے کہ جب تک نام کے ساتھ ذکر نہ ہو تب تک نہیں مانا جائے گا. مثلا اب آپ کے ہاں کوئی دعوت دے اور کہے پورے گھر والوں کی دعوت ہے، تو کیا کچھ لوگ نہیں جائیں گے یا کوئی نہیں جائے گا کہ نام تو لیا نہیں؟ سینس بھی کوئی چیز ہے، عقل کو استعمال کرنا چاہیے. شریعت میں ہر چیز کا نام لکھ اصول بتا دیا گیا. یہ اصول ہے، اس اصول پہ جو آئے گا اس کا یہ حکم ہے. تو اصول شریعت نے بتایا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا. آپ دیکھیے بعض جانور جو پہلے تھے اب نہیں ہیں، اور جو پہلے نہیں تھے اب ان کا وجود ہے کہ نہیں ہے. تو ہماری شریعت تو دائمی شریعت ہے نا، قیامت تک کے لیے ہے. اسی لیے اصول بتایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس اصول پہ اگر کوئی جانور آتا ہے تو اس کا یہ حکم ہے، اور کوئی نہیں آتا ہے تو اس کا یہ حکم ہے. بہت سی چیزیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں نہیں تھی. اور ظاہر ہے آپ پر اللہ رب العزت نے شریعت نازل فرمائی تو وہ چیزیں جو آپ کے زمانے میں نہیں تھیں ان کا ذکر کرنا بھی کوئی ایسا نہیں تھا. ایک اصول بتا دیا گیا. بعد میں چیزیں آئیں گی تو ان کا اسلام ایک ایسا دین ہے. بعض لوگ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارا مذہب تو ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر شرک نہ ہو، بدعت نہ ہو، دنیاوی جتنے معاملات ہیں اور دنیا کے جتنے مسائل ہیں دنیاوی، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہم سب سے استفادہ کر سکتے ہیں شریعت کی روشنی میں. کسی سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت شریعت میں نہیں ہے، چاہے وہ بائک ہو، کار ہو، ہوائی جہاز ہو. بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو بدعت کہو. کیسے بدعت کہیں گے؟ یہ دنیاوی معاملات ہیں اور ان کا تعلق دنیاوی امور سے ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لائے، مدینے والوں کو دیکھا کہ وہ تعبیر کرتے ہیں. تعبیر کھجور میں، یعنی نر کھجور کا گابا نکال کے مادہ میں، مادہ کا گابا نکال کے نر کھجور میں، جسے جوڑا کھلانا کہتے ہیں نا. اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، تو درختوں میں بھی نر و مادہ. آپ کے یہاں کھجور نہیں ہے لیکن پپیتا ہے کہ نہیں ہے؟ پپیتا دیکھا ہے؟ جو مادہ درخت ہوتا ہے پپیتے کا اس میں پھل آتے ہیں، اور جو نر ہوتا ہے اس میں پھول بڑے بڑے ہوتے ہیں اور لرچھا ہوتا ہے، ویسے جھکے رہتے ہیں. اور مادہ
پیڑ میں پپیتے کے پھول چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس طرح سے، لچھے دار نہیں ہوتے ہیں، لچھے دار نرم آتا۔ یہ کرتے تھے مدینے کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب لگا، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو جی، ایسا مت کرو۔ لوگ باز آ گئے، اگلے سال نہیں کیا لوگوں نے تو کھجوریں بہت کم آئی۔ آپ نے پوچھا کہ کھجوریں تو بڑی کم اس سال آئی ہیں، گزشتہ تو بہت زیادہ تھی۔ لوگوں نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہم تعبیر کیا کرتے تھے تو نر جو درخت ہیں کھجور کے ان میں بھی پھل آ جایا کرتے تھے، زیادہ ہو جاتے تھے۔ اب آپ نے جب منع فرما دیا تو ہم رک گئے۔ آپ نے جانتے ہیں کیا فرمایا کہ نہیں تعبیر کرو، انتم اعلم منی بامور دنیا، تعبیر کرو تم دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ سمجھداروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، کہ دنیاوی معاملات میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہماری شریعت نے منع نہیں کیا ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر وہ حرام نہ ہو۔ دنیاوی معاملات تو ہماری شریعت میں، مذہب اسلام میں تو بڑی کشادگی ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو جمود کا شکار ہیں، لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں اس لیے نہیں کریں گے۔ بھئی آپ اسلام کو پڑھیے، اسلامی تعلیمات کو پڑھیے، اسلام کے اصول و مبادی کو سمجھیے، قرآن مجید کا گہرا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ایجادات ہیں نا، یہ ایجادات آج کی، یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ آج کی ایجادات قرآن نے خود دعوت دی ہے غور و فکر کی، خود اپنے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے؟ آفاق و انفس میں غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ فضا کو دیکھو، تاروں کو دیکھو، آفتاب اور مہتاب کو دیکھو، ان کی حرکت کو دیکھو، ان کو چلانے والا کون، ان میں روشنی پیدا کرنے والا کون، ضیاء دینے والا ان کو کون۔ تو آدمی جب غور و فکر کرے گا اور یقیناً نیوٹرل ہو کر کے بغیر تعصب کا شکار ہوئے اگر وہ آفاق و نفس میں غور کرے، اس کائنات ارضی و سماوی میں غور کرے، انشاءاللہ وہ نقطۂ دل ہر بیٹھے گا اور وہ کلمہ پڑھ لے گا کہ یہ پوری کائنات بغیر خالق کائنات کے چل نہیں سکتی ہے، بغیر مدبر کے چل نہیں سکتی ہے۔ وہ ضرور ایمان لے آئے گا اگر اس کے نصیبے میں اللہ نے ایمان رکھا ہوگا، ورنہ بہت سے تمرد و سرکشی کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود بھی حق قبول نہیں کرتے۔ حق واضح ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ حق ہے اور پھر بھی نہیں مانتے۔ ابو جہل لعین کو دیکھ لیجئے، وہ بھی چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تو امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن ایمان کیوں نہیں لایا؟ محض تعصب کی بنیاد پر۔ اچھا یہ ان کا خاندان آ گیا، ان میں ایک نبی اور۔ ایسے آج بھی بہت سے لوگ ہیں، حق سمجھتے ہیں کہ حق ہے لیکن کبھی تعصب کا شکار ہو کر کے، کبھی خاندانی حوالے دے کر کے، کبھی کسی کی ناراضگی کا حوالہ دے کر کے قبول نہیں کر پاتے ہیں حق کو۔ تو یہ تو نصیبے کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حق کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتے ہیں، حق کو قبول کرنے کے لیے ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک داعیہ ہوتا ہے، اور وہ پھر یمین و یسار نہیں دیکھتے، وہ تعویلات کا سہارا نہیں لیتے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور فلاں یہ بھی مطلب بیان کر رہے تھے۔ قرآن و حدیث کے اصول جب آدمی کو معلوم ہو جائیں پھر وہ کسی اور اصل کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم حلت و حرمت کے مسائل کو سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ دنیاوی امور میں شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا ہے۔ آپ اونچی اڑان اڑیے، منع نہیں ہے شریعت میں۔ آپ ترقی کے راستے پر گامزن رہیے، منع نہیں ہے شریعت میں۔ جیسے لباس کے اصول بنا دیے، شریعت نے بتا دیے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے، مردوں کا لباس الگ ہو، عورتوں کا لباس الگ ہو، مردوں کے لباس میں عورتوں کی مشابہت نہ ہو، عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنیں، ہے کہ نہیں ہے؟
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اسی طرح مردوں کے لیے ساتر لباس، ٹخنوں سے اوپر لباس ہو، ساتر ہو، کندھا ڈھکا ہوا ہو، ساتر لباس ہو. عورتوں کا لباس ڈھیلا ڈھالا ان کا بھی ہو اور ٹخنوں سے نیچے ان کا لباس ہو. یہ شرائط اس طرح کے ہیں جو ملحوظ رکھتا ہے کوئی بھی لباس پہن سکتا ہے. ہاں کسی قوم کی مشابہت نہ ہو. یہ نا کہ اگر کسی قوم کا شعار بن جائے کوئی. ابھی ہم گئے تھے الہ آباد تو ایک صاحب کو ہم نے دیکھا کہ بوری جو پہنتے ہیں ٹوپی نا بہت مخصوص اس طرح تو نہیں ہوتی ہے لیکن قریب اسی طرح کی ہوتی ہے. وہ موٹی ٹوپی ہوتی ہے گول، وہ بوریوں کی پہچان ہے. ہم سعودی عرب میں جائیے تو وہ خالص بوریوں کی پہچان ہے. اب وہ آئے، انہوں نے سلام کیا مجھ سے، خیریت مجھے مولانا پہچانا نہیں ہے آپ نے، اور بہت بڑے عالم کی فرزند. میں نے ان کو نصیحت بھی کی. میں نے کہا یہ ٹوپی بوریوں کی ہے. اصل میں وہ کچھ دور گئے تو میں اور لوگ گھیرے ہوئے تھے. میں نے کہا، انہوں نے کہا مولانا، ہم نے کہا ابھی میں کہہ دیتا ہوں ان سے. پھر میں نے ان سے کہا، ہم نے کہا یہ شناخت ہے، یہ ٹوپی آپ نے پہنی اس لیے کہ اب میں نے تو اول والے میں چونکہ آپ کی داڑھی بھی تھوڑی سی چھوٹی ہے خسخسی اور اوپر سے بوریوں کی ٹوپی، تو ہم نے تو بوری ہی سمجھا. برابر کا نہیں، ٹھیک ہے اتار دیں گے. تو یہ ہے کہ اگر کوئی لباس کسی قوم کی شناخت بن جائے، شعار بن جائے، تو وہ بھی نہیں اپنانا چاہیے. تو اس طرح سے یہ اصول کچھ ہیں شریعت کے، ان کا اگر پاس و لحاظ کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لباس کوئی پہنیے آپ اور حلت و حرمت کا پاس و لحاظ رکھیے آپ. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں حرام چیزوں سے بچائے اور حلال بنانے کی توفیق.